بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو میرا نام ہے محمد انس اور آپ دیکھ رہے ہیں راہ جنت آفیشیل۔ دوستو آج ہم آپ کے پاس ایک ایسے شخص کے قبول اسلام کی داستان لائے ہیں جسے سن کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے، کیونکہ یہ ایک ایسے امریکی فوجی کی کہانی ہے جس کو اسلام اور مسلمانوں سے شدید نفرت تھی، جس نے اپنی خواہش پر گوانتانامو بے جیل میں اپنی پوسٹنگ صرف اس لیے کرائی تاکہ وہاں مسلمان قیدیوں کی چیخو پکار اپنی آنکھوں سے دیکھے اور کانوں سے سنے، جس کے جسم پر ایک عجیب قسم کا ٹیٹو بنا تھا جس پر درج تھا شیطان کے کہنے پر چلو۔ یہ امریکہ کے سب سے خطرناک اور بے رحم فوجی یونٹ ڈیلٹا فورس میں شامل تھا، جس نے عراق میں کئی مسلمانوں کو شہید کیا، لیکن اس کا ماننا تھا کہ صرف گولی سے کسی مسلمان کو مارنے میں اتنا مزہ نہیں جتنا کہ ایک مسلمان کو ٹارچر کرنے میں ہے۔ دوستو آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اسی طرح کے نو مسلم کی ویڈیوز کو دیکھنے کے شوقین ہیں تو آپ ہمارا چینل راہ جنت آفیشیل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ہم اسی طرح کی نو مسلم کی ویڈیوز لاتے رہتے ہیں۔ دوستو یہ ایمان افروز کہانی امریکی فوجی میں شامل سب سے ظالم اور وحشی انسان ہولڈ بروکس کی ہے، جسے ایک مراکشی اخبار نے سن 2005 میں شائع کیا۔ 9/11 کے بعد بروکس نے امریکی فوج میں شمولیت اختیار کی اور اس کا مقصد مسلمانوں سے بدلہ لینا تھا، جس نے عراق میں بھی کئی فوجی آپریشن میں حصہ لیا۔ اس نے کئی بے گناہ مسلمانوں کو قتل کیا اور آخرکار اس نے سن 2005 میں اپنی مرضی سے گوانتانامو بے جیل میں اپنی پوسٹنگ کرائی۔ گوانتانامو بے جیل میں مسلمان قیدیوں کے ساتھ جو ہوا اس کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں، اور کچھ واقعات تو ایسے ہیں جسے بیان کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں۔ دوستو بروکس کی ڈیوٹی گوانتانامو بے جیل میں سب سے خطرناک ڈیلٹا میں تھی۔ یہ وہی کیمپ تھا جہاں وارن سفیر ملا عبدالسلام ضعیف کو 10 سال رکھا گیا، جس نے وہاں پیش آنے والے تمام واقعات پر ایک کتاب بھی لکھی۔ دوستو اس جیل میں مسلمان قیدیوں کے ساتھ جو وحشت ناک سلوک روا رکھا گیا، اس کی وجہ سے اکثر امریکی فوجی خود ذہنی مریض بنے اور کئی سولجرز نے امریکی فوج میں ریزائن بھی دیا۔ بروکس بھی ان فوجیوں میں سے ایک تھا جس کا دل پتھر اور دماغ شیطان جیسا تھا، جس کا خیال تھا کہ مسلمان قیدیوں کو تکلیف پہنچانے سے گاڈ خوش ہوتا ہے۔ یہ ظالم وحشی اور شیطان کا پجاری امریکی فوجی مسلمانوں کے صبر اور استقامت سے اس قدر متاثر ہوا جس نے ایک مراکشی قیدی کے ہاتھوں اسلام قبول کر لیا۔ یہ وہ قیدی تھا جس کو ہولڈ بروک نے انتہائی تشدد کا نشانہ بنایا تھا، مگر یہ مراکشی قیدی جب ہوش میں آتا تو قرآن کی تلاوت کرتا، خون آلود جسم کے ساتھ نماز پڑھتا اور ہولڈ بروک سے کہتا اللہ تجھے ہدایت دے۔ دوستو بروک اس مراکشی قیدی کو مزید ٹارچر کرتا، اسے گالیاں دیتا۔ جب یہ مسلمان قیدی بے ہوش ہو جاتا تو بروک اسے لات مار کر اس کے بیٹھک سے باہر نکالتا۔ یوں کئی ماہ تک یہ سلسلہ چلتا رہا، مگر یہ مسلمان قیدی جب بھی ہوش میں آتا اور اپنے سامنے بروکس کو موجود پاتا تو دھیمی آواز میں بس ایک ہی بات کہتا میرا خدا تجھے ہدایت دے۔ دوستو بروکس نے مسلمان قیدیوں کو بہت زیادہ ٹارچر کیا۔ آخرکار بروکس تھک گیا، مگر مسلمان قیدیوں کی صبر و استقامت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ مسلمانوں کے اس رویے نے بروکس کو بہت زیادہ متاثر کیا اور آہستہ آہستہ وہ اسلام اور مسلمانوں میں دلچسپی لینے لگا۔ اس کا رویہ مسلمانوں کے متعلق بدلنے لگا اور یہ سوچنے پر مجبور ہوا کہ آخر اتنا ظلم سہنے کے باوجود یہ لوگ اتنے مطمئن کیوں ہیں۔ اور یوں کچھ ماہ میں اسلامی احکامات کے بارے میں جاننے کے بعد بروکس کا نظریہ مکمل طور پر تبدیل ہونے لگا۔ یہ 17 جولائی سن 2005 کی بات ہے۔ گوانتانامو بے جیل میں ڈیلٹا کیمپ میں تعینات 24 سالہ یہ امریکی فوجی مراکشی مسلمان قیدی احمد رشیدی سے بات کر رہا تھا۔ بروکس کی خواہش پر احمد الرشیدی نے جیل کے سلاخوں سے ایک پرچی بروکس کے حوالے کی، جس پر عربی اور رومن انگلش میں درج تھا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوستو بروکس نے اس کلمے کو ادا کیا اور مراکشی قیدی نے بروکس کو اسلام قبول کرنے پر مبارکباد دی، جبکہ اس کا نام بروکس سے مصطفیٰ عبداللہ رکھا گیا۔ دوستو اس کے بعد بروکس مراکشی قیدی سے گلے ملا اور بہت زیادہ رویا، اتنا رویا کہ ہچکی بن گئی اور مراکشی قیدی سے اپنے رویے کی معافی مانگی۔ دوستو یہ حیرت انگیز واقعہ مراکشی اخبار نے بھی شائع کیا۔ مراکش کے اخبار میں امریکی فوجی بروکس کی بڑی تصویر چھپی، جس میں بروکس خوبصورت داڑھی رکھے، سر پر ٹوپی پہنے اور ہاتھ میں قرآن لیے کھڑا ہے۔ دوستو گوانتانامو بے جیل میں تعینات یہ امریکی فوجی شراب کا رسیا، موسیقی کا دل داتا اور اللہ پر یقین نہیں رکھتا تھا۔
इसके दाएं बाजू पर एक टैटू बना था जिसमें तहरीर था, शैतान के कहने पर चलो। ग्वांतानामो बे जेल भेजने से पहले ट्रेनिंग के दौरान इसे 9/11 के वाकयात की वीडियोस दिखाए गए। इसे ट्विन टावर, जिसे अब ग्राउंड जीरो कहा जाता है, वहां का विजिट कराया गया और बताया गया कि ग्वांतानामो बे में कैद मुसलमान कैदी बदतरीन लोग हैं। ये अफराद उसामा बिन लादेन के साथी हैं, जबकि ये लोग किसी सूरत रहम के काबिल नहीं, मगर इन्हें जब कभी मौका मिला तो ये आपके और आपके घर वालों को कत्ल करने से गुरेज नहीं करेंगे। दोस्तों, ग्वांतानामो बे जेल के मुख्तलिफ कमरों में कैदियों पर कड़ी नजर और इनको तफ्तीशकारों तक ले जाना ब्रुक्स की ड्यूटी थी। ब्रुक्स रोजाना इन कैदियों पर इंसानियत सोच मजालिम और कुरान की बेहुरमती के वाकयात अपनी आंखों से देखता और बड़ा खुश होता, जबकि इसके दूसरे साथी गार्ड भी शराब के आदी, अय्यास और तासुब से भरपूर थे। क्योंकि ड्यूटी के दौरान ब्रुक्स ज्यादातर वक्त कैदियों के साथ गुजारता, इसलिए मुसलमानों के मुतालिक इसका रवैया वक्त के साथ बदलता गया। जबकि इसके दूसरे साथी गार्ड भी शराब के आदी, अय्याश और तासुब से भरपूर थे। क्योंकि ड्यूटी के दौरान ब्रुक्स ज्यादातर वक्त कैदियों के साथ गुजारता, इसलिए मुसलमानों के मुतालिक इसका रवैया वक्त के साथ बदलता गया। और जिस कैदी पर ब्रुक्स ने सबसे ज्यादा जुल्म किया था, उसी के साथ ब्रुक्स की दोस्ती हुई। ब्रुक्स का कहना है कि मुसलमान कैदियों का अपने मजहब से लगाव और जुल्म तशद्दुद के बावजूद इनके चेहरों पर मुस्कुराहट ने इसे सबसे ज्यादा मुतासिर किया। ब्रुक्स का कहना था कि जब इसके दूसरे साथी रात को सोने के लिए चले जाते थे तो मैं मराकशी कैदी के साथ घंटों इस्लाम के मुतालिक बातें करता और आखिरकार इस्लाम से इस कदर मुतासिर हुआ जिसने अपने कैदी के हाथों इस्लाम कबूल कर लिया। दोस्तों, ब्रुक्स ने इस्लाम कबूल करने के बाद न सिर्फ शराब बल्कि मौसीकी से भी तौबा कर ली। शुरू में इसने अपने साथियों से मुसलमान होने का जिक्र नहीं किया और ये इसके लिए आसान भी नहीं था। वो साथियों से बाथरूम जाने का बहाना करके 5 वक्त की नमाज अदा करता। इस्लाम कबूल करने के बाद वो अपने फराजी मनसबी से नाला था और ये महसूस करता था कि वो इन कैदियों से भी बदतर जिंदगी माजी में गुजारता रहा। इस्लाम कबूल करने के बाद वो एक दिन भी अमेरिकी फौज में मजीद गुजारना नहीं चाहता था। वो अपनी आंखों से कुरान की बेहुरमती अब मजीद नहीं देखना चाहता था और न ही मुसलमान कैदियों पर मजीद तशद्दुद बर्दाश्त कर सकता था। जब इसके अफसरान को इसके कबूल इस्लाम का इल्म हुआ तो उन्होंने इसे फौजी नज़्मो ज़ब्त का पाबंद न होने का बहाना बनाकर फौज से निकाल दिया। दोस्तों, ग्वांतानामो बे जेल में तैनात अमेरिकी फौजी इस्लाम और इसके मानने वालों के दिलों से इसकी मोहब्बत कम करने में तो नाकाम रहे, मगर इनका अपना ही एक फौजी इस्लामी तालीमात से मुतासिर होकर मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह। ब्रुक्स के बाजू पर बने टैटू, जिस पर शैतान के कहने पर चलो तहरीर था, अब खुदा के कहने पर चलो में तब्दील हो गया।